بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، قربانی یہ جو لفظ نکلا ہے، یہ لفظ قرب سے نکلا ہے، اور قربانی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آدمی ہر اس چیز کو فنا کرے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اور ہر اس چیز پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قربانی ہر اس عمل میں مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور قربانی کا تعلق ہر اس عمل سے بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع کیا ہے۔ ویسے قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے۔ ہر زمانے میں قربانی کا تصور اور کنسپٹ الگ الگ رہا، قربانی کے تعلق سے نظریے الگ الگ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جو قربانی مشروع کی، وہ قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار تھی، جس کے یادگار کے طور پر ہر سال یہ امت کہیں پر اونٹوں کی، کہیں پر جانوروں کی، بیلوں کی، اور کہیں پر بھینسوں کی، اور کہیں پر بکروں اور دمبوں کی قربانی کرتی چلی آئی، اور ہر ایک کا مقصود یقیناً ان قربانیوں کے ذریعے سے وہی رہا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہاری ان قربانیوں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس جو چیز تمہاری ان قربانیوں کی پہنچتی ہے وہ نہ کھر ہے، وہ نہ پائے ہیں، وہ نہ جسم جانور کا کوئی حصہ ہے، بلکہ اللہ کے پاس پہنچنے والا وہ جذبہ ہے جس جذبے کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو، وہ تعلق ہے جس تعلق کے لیے تم قربانی کرتے ہو، وہ مقصود ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم ان جانوروں کے گلوں پر قربانیاں کرتے ہو۔ اور ہر ذبح ہونے والا جانور اور ہر ذبح کرنے والا انسان، یہ دونوں کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ میسج، اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا وہ پیغام بطور یادگار اس مرحلے پر ہوتا ہے جس مرحلے پر یہ اپنے جانور کے گلے پر قربانی چھری چلاتے ہیں اور اسے قربان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ مقام تھا جس مقام پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ تم صرف اس جانور کے گلے پر چھری چلا کر ایک رسم کو ادا کرنے والے نہ بنو، بلکہ اس قربانی کے اصل روح کو اور اس قربانی کے اصل میسج اور پیغام کو لینے والے بنو۔ ہر قربان ہونے والا جانور اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کروا کر جاتا ہے، اور ہر قربان کرنے والا فرد اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بناتا ہے، اور ان دونوں کی وہ جو قربانی تھی اس کا ایک ظاہر تھا کہ آدمی نے چھری لے لی اور اس کو اپنے جانور کے گلے پر چلا دیا، لیکن اس کے اندر ایک روح تھی، اس کے اندر ایک پوشیدہ چیز تھی، اس کے اندر ایک میسج تھا جو پوشیدہ ہے سارے عمل کے اندر۔ جس طرح سارے رمضان کے اندر ایک روح پوشیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت سے متعلق بیان کیا ہے،
کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور ایسا نہیں کہ صرف تم پر کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس سارے روزے کے شیڈول اور سارے مہینے کے اعمال کے شیڈول کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتے ہیں لعلکم تتقون، اس روزے، تراویح، عبادت، قیام اللیل، تہجد، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور رات رات جگنا، آنسو بہانا، اس سارے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ ایسے ہی اس جانور کا خریدنا، اس کے انتظام کرنا، اس کی گندگی کو دھونا، اس کو چارہ کھلانا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کے ساتھ چمٹنا، اس کے ساتھ لگنا، اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا، ہزاروں روپے اس کے اوپر خرچ کرنا، اور اس کے بعد جس دن قربانی کا دن آئے اس دن اس کے گلے پر خود ہی چھری چلا دینا، یہ ایک عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روح ہے جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ اور اصل وہی روح ہے، اصل وہی روح ہے۔ اسے صاف قرآن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے رمضان کے روزے داروں کے بارے میں کہا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار سارا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے پاس سے بدلے میں سوائے بھوکا رہنے کے پھوٹی کوڑی بھی انہیں نہیں ملتی۔ بہت سارے رات کے عبادت گزار پوری رات عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے پاس رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں بھی ان کے لیے ایک پھوٹی کوڑی اعمال میں لکھی نہیں جاتی۔ ایسے ہی بہت سارے قربانی کرنے والے، ایسے بہت سارے جانوروں کو ذبح کرنے والے، اور ایسے ہزاروں اور کروڑوں اور لاکھوں ان جانوروں پر قربان کرنے والے بہت سارے ہوں گے جن کے لیے اللہ کے پاس سے اس جانور کے ہر بال پر نہیں، پورے جانور پر بھی ایک نیکی اللہ نہیں لکھتے، کہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قربانی کی روح کو نہیں سمجھا۔ قربانی ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک رواج نہیں ہے، رسومات اور خرافات اور رواجات کا تو اسلام مخالف ہے۔ قربانی ایک عمل ہے، ایک یادگار ہے، قربانی ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اور قربانی اپنے اس پیغام کے ذریعے سے ہر کلمہ گو کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے غلط مقاصد کو، اپنے زندگی کی باغ دوڑ کو اور اپنے زندگی کے ہر شعبے کو، ہر لمحے کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کے چھوڑ دینے اور کسی چیز کے استعمال کرنے کے موقف پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ یہی قربانی ہے جس کی تعریف میں نے کی کہ قرب سے یہ جملہ نکلا ہے، قرب سے، کہ ہر ایسا عمل جو بندے کو اللہ سے قریب کرے، اور یقیناً انسان جن حالات میں اس دنیا کے نقشے میں گھرا ہوا ہے، جو دائرہ اللہ نے اس کے اطراف میں کھینچا ہے، یہ دائرہ اور یہ دنیا کا نقشہ یقیناً ایسا نقشہ ہے کہ اس نقشے میں ہر وہ قدم جو بندہ اللہ کی طرف اٹھائے گا، ہر اس قدم پر اسے مجاہدے اور قربانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ آپ ہر وہ قدم جو اللہ کی طرف اٹھاؤ گے، اس قدم پر آپ کو رکاوٹیں، اس قدم پر آپ کو مشکلات، اس قدم پر آپ کو دشواریاں، کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی شیطان کی طرف سے، کبھی اپنے دل اور جی اور نفس کی طرف سے پیش آئیں گے۔ آپ نماز کے لیے قدم اٹھاؤ، یہ قدم بوجھل ہوتے جائیں گے۔ آپ قرآن ہاتھ میں لو، آپ کے ہاتھ وزنی ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اللہ اللہ کہہ کر ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤ، آپ کو اپنی زبان کا دکھنا نظر آئے گا۔ آپ ان نگاہوں کو کسی مسجد کی طرف اور کسی اچھی کتاب کی طرف ڈالو، اور کوئی سیرت، کوئی تاریخ آپ پڑھو، کوئی حدیث کی کتاب پڑھو، آپ کو تھکن محسوس ہوگی۔ اور وہیں آپ ان قدموں کو کسی فحاشی کی طرف بڑھاؤ، وہیں آپ ان قدموں کو کسی فلم کے لیے بڑھاؤ، وہیں آپ ان قدموں کو کرکٹ اور فٹ بال کے لیے بڑھاؤ، وہیں آپ ان قدموں کو کسی جائز اور ناجائز تفریحات کے لیے بڑھاؤ، آپ کے قدم ایسے بھاگیں گے جیسے ان میں اسپرنگ لگا ہوا ہے۔ وہی ان ہاتھوں میں آپ موبائل پکڑ کر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی فلم بغیر حرکت کے دیکھ لو، آپ کا ہاتھ آپ کو ذری بھی شکایت نہیں کرے گا کہ میں دکھ رہا ہوں۔ وہیں آپ ان موبائلوں کے اندر 2 اور 3 گھنٹے آپ ویڈیو گیمز کھیلتے بیٹھ جاؤ، غلط تصویریں دیکھتے بیٹھ جاؤ، آپ کی نگاہیں آپ کو شکایت نہیں کریں گی کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر وہ قدم جو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے
اور ہر وہ قدم جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، اس قدم کے اٹھانے کے ساتھ ہی ایک غیبی نظام اور ایک اندرونی نظام اس کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت اس کے مخالف ہوتی ہے، اس کا نفس اس کا مخالف ہوتا ہے، شیطان اس کے مخالف ہو جاتا ہے، حالات اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور شیطان نما انسان اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں بھی شیطان ہے، نبیوں کے دشمن انسانوں کے شیطان بھی رہے اور شیطانوں کے شیطان بھی رہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، انسانوں کے شیطان بھی بنائے، شیطانوں کے شیطان بھی رہے۔ جنات میں کے شیطان جو شیطان مشہور ہے، لیکن جس طرح شیطان ہی شیطان ہے، اسی طرح بعض انسان بھی شیطان ہیں، یہ دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر مرحلے پر اس کا سابقہ پڑے گا، اور اس مرحلے پر آدمی جو اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے، اس مرحلے پر آدمی جو حالات کے خلاف لڑتا ہے، اس مرحلے پر آدمی اپنے آپ کو مجبوراً کھڑا کرتا ہے، اس مرحلے پر آدمی جب اپنی تمناؤں کو، حسرتوں کو اور سہولتوں کو چھوڑ کر حکم پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے، وہی اس کا یہ عمل قربانی کہلاتا ہے کہ یہ قربانی دی اس نے فجر میں بستر سے اٹھنے کے لیے بستر کی قربانی دی، اس نے اپنے قدموں کو مسجد کی طرف اٹھانے کے لیے ان قدموں کی قربانی دی، اس نے اپنے ہاتھوں کو دکھا کر مجبوراً قرآن پڑھانے کے لیے ان ہاتھوں کی قربانی دی ہے۔ اور یہ قربانی بڑھتے 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 آدمی اللہ سے قریب ہوتے 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 اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر اللہ اس سے بڑی قربانیاں لیتے ہیں، تو پھر یہ بڑی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔